اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے رکوع نمبر 6۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے احسان جو میں نے تم پر کیے اور اس کو جو میں نے تم کو بڑائی دی تمام عالم پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور ڈرو اس کام سے، اور ڈرو اس دن سے کہ کام نہ آئے کوئی شخص کسی کے کچھ بھی، اور نہ قبول ہو اس کی سفارش، اور نہ لیا جائے اس کی طرف سے بدلہ، اور نہ اس کو اور نہ ان کو مدد پہنچے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو اس وقت جب رہائی دی ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے جو کرتے تھے تم کو بڑا عذاب، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو، پھر بچا دیا ہم نے تم کو، اور وَأَغْرَقْنَا اور ڈبو دیا فرعون کے لوگوں کو، اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم نے بنا لیا بچڑا موسیٰ کے بعد اور تم ظالم تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور پھر معاف کیا ہم نے تم کو اور اس پر بھی تاکہ تم احسان مانو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور اس کو حق کو ناحق سے جدا کرنے والے احکام تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے قوم تم نے نقصان کیا اپنا یہ بچڑا بنا کر، سو اب توبہ کرو اپنے پروردگار کی طرف اور مار ڈالو اپنی جان، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک۔ پھر متوجہ ہوا تم پر، بے شک وہی ہے معاف کرنے والا مہربان۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا موسیٰ ہم ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک نہ دیکھ لیں اللہ کو سامنے، پھر آ لیا تم کو بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے تم کو مر گئے پیچھے تاکہ تم احسان مانو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اور سایہ کیا ہم نے تم پر ابر کا اور اتارا تم پر میٹھا اور نمکین من و سلویٰ۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ ہی اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ۔ اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس شہر میں، کھاتے پیرو اس میں جہاں سے جاؤ فراغت سے، اور داخل ہو جاؤ
دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور کہتے جاؤ بخش دے تو معاف کر دیں گے ہم تمہارے قصور. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور زیادہ بھی دیں گے نیکی والوں کو. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے جو کہہ دی گئی تھی ان سے. پھر اتارا ہم نے ظالموں پر عذاب آسمان سے ان کی عدول حکمی پر. اچھا جی، اس آیت میں اے اولاد یعقوب تم میری اس نعمت کو یاد کرو کہ ہم نے تمہیں اطاعت شکر و اطاعت کی تحریک کو جو ہم نے تم کو انعام کے طور پر دی اور تمہارے ساتھ خاص برتاؤ کیا، یعنی تمام جہاں والوں پر مثلاً زمانے والوں پر فوقیت دی. تو اس میں ان کی برتری کا بتایا گیا ہے. اس کے بعد والی آیت ہیں اور ڈرو تم ایسے دن سے کہ نہ کوئی شخص کسی کے کام آئے اور نہ کسی سے کچھ مطالبہ کر سکے اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہیں بلکہ خود اس شخص میں ایمان نہ ہو جس کی سفارش کرتا ہے، اور نہ کسی کی طرف سے اس کا کوئی معاوضہ لیا جا سکتا ہے اور نہ ان لوگوں کی طرفداری چل سکے گی. مطلب قیامت کے دن کے بارے میں سے ڈرایا گیا ہے کہ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ اس دن نہ مال کمائے گا نہ اولاد الا مگر جو لایا قلب سلیم. تو اس دن نجات کی صورت بدون ایمان کے کوئی اور طریقہ نہ ہوگا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب فرعون سے پیشن گوئی کی گئی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں فرعون کی سلطنت جاتی رہے گی، تو اس نے نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور لڑکیوں سے کوئی اندیشہ نہ تھا اس لیے ان سے کوئی تعارف نہیں کیا. اور دوسرے اس میں اپنا ایک مطلب بھی تھا کہ عورتوں سے ماما گری اور خدمت گاری کا کام لیتے. سو یہ عنایت بھی اس کے اپنے مطلب کی تھی. اس واقعے سے بتایا گیا کہ مصیبت میں صبر کا امتحان ہوتا ہے اور رہائی دینا مراد ہے جو کہ ایک نعمت ہے اور نعمت میں شکر کا امتحان ہوتا ہے. آگے واقعے میں ذکر ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور جب پار دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو اور بچا دیا ہم نے تم کو اور ڈبو دیا ہم نے فرعون کے لوگوں کو اور تم دیکھ رہے تھے. یہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل سے اپنی عرض کی کہ ہم بالکل مطمئن ہو گئے، اگر کوئی شریعت ہمارے لیے مقرر ہو تو اس کو اپنا دستور العمل بنا لے. موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ تم کوئی طور پر 1 مہینے ہماری عبادت میں مشغول رہو، ایک کتاب تم کو دیں گے. آپ نے ایسا ہی کیا اور تورات آپ کو مل گئی، مگر 10 روز مزید عبادت میں مشغول رہنے کا حکم دیا. موسیٰ علیہ السلام 1 ماہ روزہ رکھنے کے بعد اختیار فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کا راحیہ یعنی معدے کی تبخیر سے جو پیدا ہوتی ہے خوشبو پسند ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا 10 روزے اور رکھیں تاکہ وہ راحیہ پھر پیدا ہو جائے. اس طرح یہ 40 روزے پیدا ہوئے. موسیٰ علیہ السلام تو یہاں رہے اور وہاں ایک شخص سامری نامی تھا، اس نے سونے یا چاندی کا ایک بچڑے کا قالب بنا کر اس کے اندر وہ مٹی جو جبرائیل کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے اٹھا کر اپنے پاس محفوظ کی تھی اس بچڑے میں ڈال دی اور جوہرا بنی اسرائیل نے اس کی پرستش شروع کر دی. پھر کیا ہوا؟ ثم عفونا پھر معاف کیا ہم نے تم کو اس پر بھی تاکہ تم احسان مانو. اللہ تعالیٰ نے یہ سرزش بھی ان کا یہ گناہ بھی معاف کر دیا. نعوذ باللہ یہ نہیں کہ خدا کو شک تھا کہ بلکہ مطلب یہ ہے کہ درگزر کرنا ایسی صفت ہے کہ دیکھنے والوں کو شکر گزاری کی توقع کا گمان ہو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور حق کو ناحق سے جدا کرنے والے احکام تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ. فیصلے کی چیز یا تو ان احکام شریعہ کو کہا جو توریت میں لکھے ہیں کیونکہ شرع میں تمام اعتقادی اور عملی اختلافات کا فیصلہ ہو جاتا ہے. موضوع کو کہا کہ ان سے سچے اور جھوٹے دعوے کا فیصلہ ہوتا ہے، یا خود تورات ہی کو کہہ دیا کہ اس میں کتاب ہونے کی صفت بھی ہے اور فصیل ہونے کی بھی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے تم نے اپنا نقصان کیا بچڑے کو معبود بنا کر
سو اب توبہ کرو، فتوبوا الی بارئکم، سو اب تم توبہ کرو خالق کے نزدیک، پھر متوجہ ہوا تم پر، بے شک وہی ہے معاف کرنے والا مہربان۔ اس میں توبہ کی تجویز بتائی کہ جب جو مجرم لوگ قتل کیے جائیں یا شریعت میں بعض گناہوں کی سزا باوجود توبہ کے بھی قتل ستانی مقرر ہے، مثلا قتل عمد کے عوض قتل ثبوت زنا بالشہادہ پر رجم، توبہ سے سزا ساقط نہیں ہوتی، چنانچہ لوگوں نے اس پر عمل کیا جس کی وجہ سے آخرت میں مورد رحمت و عنایت ہو گئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک دیکھ نہ لے اللہ کو سامنے، پھر آلیا تم کو بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب یا موسیٰ وہ اس قوم کا واقعہ اس قصے میں اس طرح ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور سے تورات لا کر پیش کی، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو گستاخ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے کہہ دے کہ یہ ہماری کتاب ہے تو ہم کو یقین ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے باذن الہی فرمایا کہ کوہ طور پر چلو، یہ بات بھی ہو جائے۔ بنی اسرائیل نے اس کام کے لیے 70 آدمی منتخب کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر روانہ کی۔ وہاں پہنچنے پر اللہ تعالیٰ کا کلام ان لوگوں نے خود سنا تو اس وقت اور رنگ لائے کہ ہم تو کلام سننے سے قناعت ہی نہیں ہوتی، خدا جانے کون بول رہا ہے، اگر خدا کو دیکھ لیں تو بے شک مان لیں۔ چونکہ دنیا میں کوئی شخص اللہ کو دیکھنے کی قوت نہیں رکھتا، اس لیے گستاخی پر ان پر بجلی آ پڑی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ثم بعثناکم، پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے تم کو مرنے کے پیچھے تاکہ تم احسان مانو۔ موت کے لفظ سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ لوگ بجلی سے مر گئے۔ اس کے دوبارہ زندہ کیے جانے کا قصہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، بنی اسرائیل یوں ہی بدگمان ہوتے رہیں گے اور سمجھیں گے میں نے تو ان کو کہیں لے جا کر کسی تدبیر سے ان کا کام تمام کرا دیا، اور مجھ کو اس تہمت سے محفوظ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو پھر سے زندہ کر دیا۔ وَذَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے تجھ پر ابر کا، اور اتارا تم پر سے من و سلوہ، اور کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے دی تم کو، اور انہوں نے کچھ نقصان نہ کیا، اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ یہ دونوں قصے وادی تی میں واقع ہوئے۔ وادی تی کی حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام ہے۔ یوسف علیہ السلام کے وقت مصر میں آئے اور یہیں رہ پڑے۔ ملک شام میں عمالقہ نامی قوم کا تسلط ہو گیا۔ فرعون جب غرق ہوا، لوگ مطمئن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا ان کو حکم ہوا کہ عمالقہ سے جہاد کرو اور اپنی اصلی جگہ کو ان کے قبضے سے چرا لو۔ بنی اسرائیل اس ارادے پر مصر سے چلے اور ان کے حدود پر پہنچ کر عمالقہ کے زور قوت کا حال معلوم ہوا تو ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے کار پر سزا دیا اور 40 برس تک ایک میدان میں سرگردہ و پریشان پھرتے رہے، پھر پہنچنا بھی نصیب نہ ہوا۔ یہ میدان کچھ بڑا رقبہ نہ تھا بلکہ مصر اور شام کے درمیان 500 کوس یعنی تقریباً 10 میل کا رقبہ تھا۔ روایت ہے کہ یہ لوگ اپنے وطن مصر جانے کے بعد کے لیے دن بھر سفر کرتے اور رات کو کسی منزل پر نہ اترتے، صبح دیکھتے جہاں چلے تھے وہیں ہیں۔ اسی طرح 40 سال سرگردہ و پریشان اس میدان میں پھرتے رہے۔ اس طرح اس میدان کو وادی تی کہا جاتا ہے۔ تی کے معنی سرگردانی اور پریشانی کے۔ وادی تی ایک کھلا میدان تھا، نہ اس میں کوئی عمارت تھی، نہ درخت جس کے نیچے دھوپ، گرمی اور سردی سے بچا جا سکے، نہ یہاں کوئی کھانے پینے کا سامان تھا، نہ پہننے کے لیے لباس، مگر اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس میدان میں ان کی تمام ضروریات کا انتظام فرما دیا۔ پھر بنی اسرائیل نے دھوپ کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک سفید رقیق ابر کا سایہ کیا۔ بھوک کا تقاضا کیا تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل فرمایا، یعنی درختوں پر ترنجین جو کہ ایک شیریں چیز ہے بکثرت پیدا کر دی۔ یہ لوگ جن کو جمع کرتے اس کو من کہا گیا، اور بٹیرے ان کے پاس جمع ہوتی ان سے نہ بھاگتی، یہ ان کو پکڑ لیتے اور ذبح کر لیتے، اس کو سلوہ کہا گیا۔ یہ دونوں لطیف چیزوں سے پیٹ بھر لیتے، چونکہ ترنجین کی کثرت معمول سے زائد تھی اور بٹیروں کو وحشت نہ کرنا یہ بھی معمول کے خلاف ہے، لہٰذا اس حیثیت سے یہ دونوں چیزیں خزانہ غیب سے قرار دی گئی۔ ان کو پانی کی بھی ضرورت پیش آتی تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر پر لاٹھی مارنے کا حکم دیا گیا۔ اس پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے جیسا کہ قرآنی آیت میں مذکور ہے۔ ان لوگوں نے رات کے اندھیرے کا شکوہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایک روشنی عمودی شکل میں ان کے محلے کے درمیان قائم فرما دی۔
کپڑے میلے ہونے اور پھٹنے اور لباس کی ضرورت پیش ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے بطور اعزاز یہ صورت پیدا کر کی کہ ان کے کپڑے میلے نہ ہوں اور نہ پھٹے، اور بچوں کے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ ان کے بدن کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے گروتھ بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی مقدار میں بڑھتے رہیں۔ ان لوگوں کو یہ حکم ہوا کہ بقدر خرچ کر لیں، آئندہ کے لیے جمع نہ رکھیں، مگر ان لوگوں نے حرص کے مارے اس کے خلاف کیا تو رکھا ہوا گوشت سڑنا شروع ہو گیا۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ شہر میں، کھاتے پھرو، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے جاؤ فراغت سے، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور کہتے جاؤ بخش دے تو معاف کر دیں گے ہم تمہارے قصور، اور زیادہ دیں گے نیکی والوں کو۔ بقول شیخ عبد القادر صاحب یہ قصہ بھی وادی عتیق کا ہے۔ جب من و سلویٰ کھاتے کھاتے اکتا گئے اور اپنے معمولی کھانے کی درخواست کی تو شہر میں جانے کا حکم ہوا، وہاں کھانے کی پینے کی چیزیں معمولی ملیں گی، سو یہ حکم اس شہر کے اندر جانے سے متعلق ہیں۔ اس قول میں فعلی اور فعلی ادبی داخل ہونے کے متعلق فرمایا، اندر جا کر کھانے پینے میں توسیع کی گئی۔ اس قول پر بہت سے یہ کہا جا سکے گا کہ اس کے قصے کے بیان میں تقدم و تاخیر ہو گیا۔ مفسرین نے اس حکم کو اس شہر سے متعلق سمجھایا جس پر جہاد کرنے کا حکم ہوا تھا، اور بعد میں مدت تی کے پھر اس پر جہاد ہوا اور وہ فتح ہوا، اور اس وقت یوشع علیہ السلام نبی تھے، اور یہ حکم ان کی معرفت اس شہر کے بارے میں ہے۔ قول اول کی بنا پر پچھلے خطاؤں میں وہ درخواست میں داخل کر لینا مناسب ہے جو من صلاح کو چھوڑ کر معمولی کھانوں کے متعلق کی گئی، مطلب کہ درخواست تھی گستاخی، لیکن خیر ادب اور حکم کو بجا لائے ان کو معاف کر دیں گے، اور معافی تو کہنے والوں کے لیے عام ہو گئی جو اخلاص سے اعمال صالحہ کرے، اور ان کا انعام اس کے علاوہ ہے۔ اچھا، یہ رکوع کی آخری آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے جو کہی گئی تھی، پھر اتارا ہم نے ان پر ظالموں پر عذاب آسمان پہ سے ان کی حکم عدلی پر۔ یہ اس کی طرف واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو سابقہ آیت میں سابقہ تتمہ ہے کہ وہ کلمہ خلاف یہ تھا، حتۃ بمعنی توبہ کی جگہ عذرائے تمسخر انہوں نے حبۃ فی شعیرۃ یعنی غلہ درمیان جو کہ کہنا شروع کر دیا۔ وہ آفت آسمان سماوی تعاون تھا جو حدیث کی روح سے بے حکموں کے لیے عذاب اور حکم برداروں کے لیے رحمت ہے۔ اس شرارت کی ان کی یہ سزا ملی کہ ان میں تعاون پھوٹ پڑا، بہت سے آدمی فنا ہو گئے، اور بعضوں نے ہلاکت شدگان کی تعداد 70,000 بتائی ہے۔